اب قرآن میں ہے جو میں نے آیت تلاوت کی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی خوشیاں منا رہے ہو آپ، یہ کہاں سے جائز ہے، کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ تو سنیے 28واں پارہ ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم آ کے اعلان کیے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اے لوگوں میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے. بشرا یبشر کے معنی آتے ہیں خوشخبری. اب ذرا یہاں آ جائیں، حضرت عیسیٰ فرمانے میں خوشخبری دینے آیا. ان عقل کے اندھوں سے ذرا جا کر کے پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے آنے پر اس طرح سے خوشیاں منا رہے ہو، جو کام ناجائز ہے وہ میں نے آپ سے منع کر دیا، لیکن ان سے پوچھو. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں خوشخبری دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا. اب ان سے پوچھو کہ جب خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بھئی کوئی بھی آپ کو خوشی کی خبر سنائے آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بولو ہوں گے. کوئی مجھ سے یہ کہہ دے مولانا صاحب آپ کو اتنا فائدہ ہو گیا، میں خوش ہوں گا. کوئی یہ کہے مولانا صاحب آپ کا بھائی بہت اچھے نمبر سے فلاں ایگزام میں پاس ہو گیا، میں خوش ہوں گا. کوئی کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کی نوکری لگ گئی، میں خوش ہوں گا. کوئی کہ آپ کے گھر فلاں آپ کا عزیز مہمان بن کے آیا ہے، میں خوش ہوں گا. تو خوشی کا اظہار کروں گا، اس کو شربت پلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا. بھئی خوشی کا اظہار جب تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آئے گا جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو، وہ دوست آپ کا آ جائے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اب وہ آئے کوئی آپ کو کہے کہ آپ کا فلاں دوست آیا ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہو، سب سے بڑھ کر چاہتے ہو، جان سے بڑھ کر چاہتے ہو، وہ دوست آیا، آپ خوش ہوں گے نا؟ اب آپ کیسے خوشی منائیں گے؟ آپ بتاؤ. ان سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے آنے پہ اس طرح جو خوشی منا رہے ہو آپ، یہ کہاں سے آیا؟ ہم بتا رہے کہاں سے آیا، قرآن سے آیا. اب اس دوست کی خوشی کیسے مناؤ گے؟ تمہارا دوست آ گیا، تم اسے کھانا نہ کھلاؤ، اسے پانی نہ پلاؤ، اس کے لیے اچھا سا بستر نہ لگاؤ، اس کے لیے اپنے گھر کو جو ہے اچھا نہ بناؤ، تو آپ کا دوست چلا جائے گا لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے جانے سے خوش نہیں ہوا، نہ کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، نہ بستر لگایا. آپ اپنے دوست کو کھانا بھی کھلاؤ گے، اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہو، پانی پلاتے ہو، گھر بھی صاف کر لیتے ہو، میرا دوست آنے والا ہے. تو پھر میرے نبی تو فرماتے ہیں جب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے، جب تک مجھ سے، اپنے دوستوں سے، مال و متا سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے بڑھ کے جب تک مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے، جب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے. پتہ چلا مومن کامل ہونے کے لیے مصطفیٰ تو سب سے بڑھ کر محبت کرنا چاہیے. تو جس سے ہم محبت سب سے بڑھ کے کریں، جب اس کے آنے کا دن ہے تو پھر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ اب کیسے خوشیاں منائے؟ تو میرا بھی جب دوست آیا تو تو نے کھانا کھلایا. ہم بھی جب نبی کی پیدائش کی خوشی میں لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، لنگر لٹاتے ہیں. تو نے بھی اپنے دوست کی خوشی میں اچھا بستر لگایا. ہم نے بھی جب مصطفیٰ تشریف لائے تو اپنے گھروں کو سجا دیا. تیرا دوست آئے تو تو کھانے کھلائے، شربت پلائے، گھروں کو سجائے تو تیرا جائز. اور جس سے ہم سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، جب وہ ہمارا نبی آیا تو اس کے لیے اگر گھروں کو سجا دیا، ہم نے ان کے نام پہ بھوکوں کو لنگر لٹا کے کھانا کھلا دیا تو ہمارا حرام. اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے کہا کر کے میں خوشخبری دینے آیا ہوں. یہ بھی نہیں کہا میں خبر سنانے آیا ہوں، نا یہ نہیں کہا میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نا نا نا، کہا خوشخبری سنانے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے میں خبر دینے آیا ہوں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں خبر دینے آیا ہوں ایسے رسول کی، تو بھئی خبر دینے آئے، ہمیں خبر مل گئی، بات ختم ہو گئی، ہم خاموش بیٹھے رہتے. لیکن عیسیٰ کہہ رہے خبر نہیں دینے آیا، خوشخبری سنانے آیا. اب خوشخبری سنانے سے پتہ چل گیا جو خوشخبری سن کے خوش ہو جائے مصطفیٰ کا وفادار کہلائے گا، جو خوشخبری سن کر خوش نہ ہو وہ مصطفیٰ کا وفادار نہیں کہلائے. خبر تھوڑی نہیں ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری کی خبر ہے. خبر تو خوشخبری بھی ہوگی لیکن خوشخبری کی خبر، خوش خبر، اچھی خبر ہے، خالی خبر نہیں، خوش خبر ہے.
اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے کہا آ کر کے، حضرت عیسیٰ نے میں خوشخبری دینے آیا۔ تو قرآن کے مطابق خوشخبری منانا خوشیاں منانا نبی کی آمد پر، 12 ربیع الاول شریف کو خوشیاں منانا، یہ نص سے ثابت ہو گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کہنے خوشخبری دینے آیا ہوں، تو جو اس خوشخبری کو ایکسیپٹ کرے گا تو منہ بنا کے تھوڑی نہ بیٹھے گا، مسکرا کے بیٹھے گا، گھر سے نکلے گا، جھنڈا لگائے گا، گھر سجائے گا۔ اب ہمیں آپ بتا دو خوشخبری کی ڈیفینیشن کیا ہے، خوشیاں کیسے منائیں، ہمیں بتا دو۔ بھئی ہم نے کہا نا جلوس میں اچھا پیغام دو، اچھے کپڑے پہنو، وضو کے ساتھ نکلو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، گھر سجاؤ، یہی تو خوشیاں منانے کے طریقے ہیں نا۔ اب خوشیاں منانے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوگا نا 12 ربیع الاول شریف آئے ویزا لے کے امریکہ کے ٹور پہ چلا جا، لندن کے ٹور پہ چلا جا، یہ تھوڑی ہوگا نینی تال چلا جا۔ کہ کیا ہوا کہ بھئی میں خوشی میں نینی تال گھوم رہا ہوں، نبی کی آوری کی تشریف آوری کی خوشی میں نینی تال چلا گیا، میں امریکہ چلا گیا، میں لندن چلا گیا، یہ تھوڑی نا خوشی ہوگی۔ خوشی تو یہی ہوگی نا بھوکوں کو کھانا کھلایا ہوگا، غریبوں کو کپڑا پہنایا ہوگا، خود بھی مصطفیٰ کا پیغام دیا ہوگا، گھر کو سجایا ہوگا، یہی تو خوشی ہے۔ تو یہ نص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، خوشیاں مناؤ۔ حضرت عیسیٰ خوشخبری دینے آئے، جب خوشی کی خبر ملتی ہے نا تو پھر خوشی ہوا جاتا ہے، غمگین نہیں ہوا جاتا، اور پھر خوشی کی خبر اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تو خوش ہوا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی خوشی کی خبر ملے تو آپ کو اس کے اندر ایک امکان یہ ہوتا، پتہ نہیں وہ کام ہو کہ نہیں ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ تم جا کے کہہ دو، خوشخبری سنا دو دنیا والوں کو، میں اب نبی کو بھیجنے والا ہوں۔ تو جب اللہ بھیجنے والا تو نہ قرآن جھوٹا نہ رحمان جھوٹا، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، اور آنے والے اور بتانے والے حضرت عیسیٰ بھی سچے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو حضرت عیسیٰ بتانے والے سچے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا وہ نبی سچا، جو کہلوارا خدا وہ سچا، قرآن سچا، سب سچے، تو پھر ہم خوشی نہ منائیں تو کیا کریں؟ ہمیں تو یقین ہے کہ نبی جب خوشیاں منانے کے لیے ہمیں خوشخبری دی گئی تو پھر ہم تو خوشیاں منائیں گے۔ مومنو خوشیاں مناؤ، نبی تشریف لائے ہیں، اپنے گھروں میں چراغاں کرو، روشنیاں کرو، جھنڈے لگاؤ، لیکن کوئی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف جائے۔ یہی آپ کی بارگاہ میں میری التجا تھی۔ اللہ شریعت پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔